طاہر اشرفی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. طاہر بھائی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا طاہر بھائی، یہ جو کل والا واقعہ لاہور میں ہوا ہے خاتون کے لباس والا، اس پہ پہلے تو آپ اپنی ٹیک دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بھائی، ماں سوائے اس کے کہ ایک شرمندگی، بے وقوفی، جہالت، بربریت اور سفاکیت، اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، لیکن اب تک ان مجرموں کے اوپر انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ بہت بہادری دکھائی. میں شاباش. آپ ان لوگوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے یہ سارا عمل ہراسمنٹ کا کیا؟ بالکل بالکل. میں نے کل اے ایس پی صاحبہ کو بھی فون کیا تھا. یہ ہماری بہن بیٹی نے بڑی جرأت دکھائی ہے، اس نے بڑی طاقت دی ہے تمام اپنے محکمے کو بھی اور دیگر جو اس طرح کے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا شبہ اس وقت جو ماحول تھا اس میں اس بیچاری عورت سے جس طرح معافی منگوائی گئی، معافی تو ان بے شرم لوگوں کو مانگنی چاہیے تھی جو وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑے ایک عورت کے اوپر. اور بالفرض ایک لمحے کے لیے اگر اس لباس میں کوئی ایسی تحریر بھی ہوتی، ان کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ اس طرح اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور کہے تم یہ قمیض اتارو اور تم یہ کرو اور وہ کرو؟ قانون موجود ہے، قانون کے پاس جائیں، قانون خود فیصلہ کرے گا. وہ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ وہ جو لوگ سارے اسلام کے اس وقت، میں کیا لفظ استعمال کروں، میں نہیں لفظ استعمال کرتا، وہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قرآن کی آیت جو ہے کہ سب سے پہلے جس نے آنکھ نیچے کرنی ہے وہ مرد ہے، وہ مرد کہاں گئے اس معاشرے میں جو کہ ایک دینی معاشرہ ہے، جو کہ خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے؟ بلال بھائی میں بڑی کلیئر بات کہہ رہا ہوں، کوئی ان بے حیا لوگوں کا دین سے تعلق نہیں ہے. مجھے بتائیں کون سی شریعت اجازت دیتی ہے کہ 6 مرد ایک عورت کو درمیان میں بٹھا کے کہے معافی مانگو، اور اس طرح جو ہم کہہ رہے ہیں اس طرح معافی مانگو، اور یہ کہو کہ میں فلاں سیکس سے ہوں اور فلاں سے نہیں ہوں؟ اس کا مطلب ہے اگر وہ غیر مسلم ہوتی تو آپ اسے مار دیتے. کیا بات ہے یار، یہ کون سا معاشرہ ہے اور کون سی جگہ ہے؟ تو میں بہادری دکھائی، بالخصوص اس ہماری بیٹی نے، بہن نے. وہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان لوگوں کے خلاف، میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اپنے عمل کی جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں اور اس کو بڑا جائز عمل کہہ رہے ہیں. جن جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ عربی عبارت میں لکھا کیا ہوا ہے، یعنی عربی زبان میں اگر کوئی گالی دے گا تو کل یہ کہیں گے کہ یہ بھی جناب اپنا بہت نیکی کا عمل کر رہا ہے. علامہ صاحب پہلی بات تو یہ کہ وہ عربی لکھی نہیں ہوئی، وہ اردو کے حروف ہیں جو کہ لکھے ہوئے ہیں اور ان کی کمپوزیشن بنی ہوئی ہے. وہ کوئی بھی لفظ ہے جن کو اس کا ترجمہ نہیں پتا، یعنی آپ ان کی جہالت کی انتہا دیکھیں کہ وہ لفظ کیا لکھا ہے. اور یہ اگر آپ عرب اسلامی دنیا میں جائیں، مراکش سے لے کر خلیجی ممالک تک، مصر جائیں، مجھے علامہ صاحب ایک بات سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا. جی علماء وہاں پہ کہتے ہیں اس خاتون سے کہ یہ تو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ گیا کہ یہ کوئی قرآنی معاذ اللہ آیات نہیں ہے، اب ہم نے عورت کی نیت پہ سوال کرنا ہے. یہ نیت پہ سوال کرنا تو اللہ کے حق ہے. اگر میں اس ملک کے اندر با اختیار ہوں اور یہاں پر کوئی نظام عدل ہو، ان کو اسی چوک کے اندر قاضی کہے کہ کوڑے مارو ان کو جو یہ کہتے ہیں تیرے لباس پہ تو یہ ہے، تیری نیت کیا ہے؟ ان کی نیت کیا تھی؟ یہ کس نیت سے اسے دیکھ رہے تھے؟ ان کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ ایک غیر محرم عورت کو درمیان میں بٹھا کے کہیں کہ نہیں یہ لفظ پڑھو؟ شریعت ان کو اجازت دیتی ہے. سب سے بڑے تو شریعت کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. شریعت کے دشمن، اسلام کے دشمن تو سب سے بڑے یہ ہیں. قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر کوئی تمہارے پاس فاسق فاجر خبر لائے تحقیق کرو. ان کو الحیات اور الحلوہ یا حلوہ یہ اس کا ترجمہ تو ان کو آتا نہیں ہے اور یہ اس پہ شریعت نافذ کر رہے چلے تھے. اچھا یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بڑے ہی ڈینجر زون میں ہیں علامہ اشرفی صاحب؟ اسی چوک کے اندر کوڑے مارے جاتے ہیں. یہاں پہ اتنا ڈینجر زون آ گیا ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے اور عشق رسول میں جان بھی قربان ہے. جب اتنی جہالت ہو اور نبی اور اللہ کو جسے مذہبی کارڈ کہنا چاہیے استعمال کیا جائے، وہاں پہ محبت رسول کہاں چلی گئی؟ وہاں پہ حق کی بات کہاں چلی گئی کہ آپ کارڈ استعمال کریں اور جس کو چاہیں آپ اڑا کے رکھ دیں اس دنیا میں، پاکستان میں؟
میری یہی بلال بھائی، ہم نے شروع سے ایک موقف رکھا ہے، اور میرا یہ موقف ہے کہ جو توہین کا الزام لگاتا ہے دراصل توہین وہ کر رہا ہے. اگر دوسرے آدمی نے توہین نہیں کی اس کو اسی میں ٹرائل کرنا چاہیے. یعنی میں آپ پہ الزام لگا دوں کہ آپ نے فلان جملہ توہین کا کہا ہے اور میں نے نہ کہا ہو، اور آپ پہ کوئی جرم نہیں ہے اور میری سزا موت ہے، یہ کون سا جو ہے ہم نے. لہٰذا یہ جو درندگی ہے. طاہر بھائی مجھے بتائیں، نہ یہ پہلا واقعہ ہے اور خدا نہ خواستہ کہیں یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہے. یہاں پہ قانون سازی کمزور نظر آ رہی ہے، علماء کا رول نظر نہیں آ رہا، جہالت نظر آ رہی ہے. یہ آگ، یہ فتنہ جو ہے یہ لیول آف انسیکیورٹی پہ پہنچ گیا. جس کا جی چاہتا ہے وہ دین کا کارڈ استعمال کرتا ہے. اب آپ مجھے اگر کہہ دیں کہ اس نے توہین رسالت خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کی ہے، میں تو الٹا لٹک جاؤں، میں ثابت نہیں کر سکتا کہ علامہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. گزارش یہ ہے بلال بھائی کہ ہم بڑے آپ کے پروگراموں میں تو یہ کئی 100 بار کہہ چکا ہوں، لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ وہ خود بھی دین سمجھیں. یہ قرآن کو خالی میرے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے ہے. دوسری بات ہے ہر داڑھی اور پگڑی والے کو مولوی سمجھ لینا، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارا بس نہیں ہے نا، ہم کیسے نہیں سمجھیں گے؟ ہم تو سمجھیں گے، ہم تو حلیہ دیکھ کے ہی پہچانیں گے نا. اس لیے کہ یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولوی کی جاگیر نہیں ہے، پیر کی جاگیر نہیں ہے، دانشور کی جاگیر نہیں ہے. یہ عام انسان کے لیے ہے، عام مسلمان کے لیے ہے. اس کو اس طرف آنا ہوگا. لیکن علامہ صاحب ہم نے تو ممبر سے یہ بھی آواز سنی ہے لوگوں کی، مطلب آواز بلند، کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا حق جو ہے وہ صرف مفتی کے ساتھ ہے. آپ کو عالم کے بغیر تو آپ قرآن بھی نہیں عام امتی پڑھ سکتا. نہیں پڑھ سکتا. کس نے یہ کہا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ خدا کا نام ہے، میں نام تو نہیں سکتا. اور مفتی میں نے مدرسے میں 8 سال گزارے ہیں الحمدللہ. میں نے اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی لی ہے. اللہ کریم کا کرم ہے، دنیا میں ایک نام بھی ہے، لیکن میں مفتی نہیں ہوں. اگر آپ کو پتا ہے کئی بار آپ بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کی رائے مفتی سے لی جائے گی. تو یہ معاشرے کے اندر معاشرے کو سمجھنا ہوگا کہ ہر داڑھی پگڑی والا نہ مفتی ہے نہ مولوی ہے. ہمیں خود احساس کرنا ہوگا، لوگوں کو خود دین سے تعلق پیدا کرنا ہوگا. اور میں قانون، آپ نے کہا قانون سازی موجود ہے. اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں بلال بھائی، کل میری بیٹی، آپ کی بیٹی، میری بہن، آپ کی بہن بازار میں جائے، ایک مشٹنڈا کھڑا ہو کے اس کو کہے اس کے کپڑے ایسے کیوں ہیں، یہ اختیار، اس سے بڑی کوئی دہشت گردی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں. ٹھیک ہے، دہشت گردی کس کا نام ہے؟ دہشت کس کا نام ہے؟ ہراسمنٹ کس کا نام ہے؟ اور ہمیں 3 دن لگ گئے ہیں کہ ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ اس پہ FIR ہوگی کہ نہیں ہوگی. بڑی دلیر بات کی آپ نے. FIR ہونی چاہیے بالکل بھی، لیکن یہ کلچر ختم کیسے ہوگا؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ خود ایک خاتون ہے، بہادر خاتون ہے. انہوں نے کل بڑا شاباش بھی دی ہے اس ASP صاحبہ کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پہلا آرڈر یہ کرنا چاہیے کہ جن گنڈوں نے یہ کام کیا ہے دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان پہ پرچہ کیا جائے، گورنمنٹ اس کی مدعی بنے اور اسپیڈی ٹرائل کرے. دیکھیں یہ واقعات اس لیے زیادہ ہوتے ہیں، یا یہ واقعات میں اس لیے کمی نہیں آ رہی کہ ہم 2-4 دن شور کریں گے. آج آپ نے بھی پروگرام کیا، میں بھی کل سے میڈیا پہ بات کر رہا ہوں، میڈیا بھی بات کر رہا ہے، پرسوں بھول جائیں گے، پھر کوئی واقعہ ہوگا، پھر ہم مذمت کریں گے، پھر چل پڑیں گے. بھائی یہ خالی مذمت سے نہیں، اب مرمت کرنی پڑے گی. مرمت سے کام چلے گا، مذمتوں سے آگے کام بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے بڑی ہمت والی بات کی.